اب جو آج کی حکومت ہے غیر نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آگے کا راستہ الیکشن ہی ہے۔ عمران سے ملنے جائیں گے جیل میں؟ سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اب جو آج کی حکومت ہے غیر نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آگے کا راستہ الیکشن ہی ہے۔ تمام جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ ان سب باتوں سے اتفاق کرتے تھے۔ خرابی یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مزید نظر آئیں گے۔ لیکن کم از کم آج اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ملک میں ایک متفقہ سوچ رکھتے ہیں، ملک کی سوچ رکھتے ہیں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں اور آگے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش رکھتے ہیں۔ عمران سے ملنے جائیں گے جیل میں؟ نہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو بالکل، وہ تو جیل میں ہے، آزاد نہیں ہے ملنے کے لیے، لیکن اگر کوئی کنٹریبیوشن اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو بالکل ملاقاتیں، سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں ہونی چاہیے، راستہ نکل۔ مطلب آپ کو جانے پہ اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے جانے پہ اعتراض نہیں، جانے پہ اعتراض۔ تو دوسری بات یہ کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ میں اپنی گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے میری نظر میں، کہ اس ملک کی پولیٹیکل، جوڈیشل، ملٹری لیڈرشپ 6-8-10 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کے مسائل ہیں کیا اور ہم نے کیسے ان کو حل کرنا ہے، یہ ایجنڈا طے کریں متفقہ طور پر، کیونکہ آج کوئی بھی جماعت یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان معاملات کو خود طے کر سکے۔ آپ یقین کریں، ساری سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں وہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایجنڈا طے کر لیں، پھر اس کے لیے ایک یونٹی گورنمنٹ بنا، یونٹی گورنمنٹ۔ میں نیشنل گورنمنٹ اس لیے نہیں کہتا کہ نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے ایک بندربان، کہ یار 4 وزارتیں تم لے لو، 2 میں لے لیتا ہوں، ایک کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس قسم کی۔ یہاں پر آپ لوگ وہ لائیں جن کے اندر صلاحیت ہو، جن کے اندر قابلیت ہو، تجربہ ہو، جو اس ایجنڈے کو جو طے کیا جائے گا متفقہ طور پر اس ملک کی لیڈرشپ طے کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کرے۔ یہ ایک واحد راستہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کے مسائل بھی غیر معمولی ہیں، حل بھی غیر معمولی ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئین سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آج سب کو بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پر، اپنی کرسیاں، اپنے موقف ایک طرف چھوڑ کے اور ملک کی بات کرنی پڑے گی۔ وہاں پر یہ مت بحث کریں کہ الیکشن ٹھیک تھے نہیں تھے، جو بھی ہے ملک کی بات کریں، مسائل کے حل کی بات کریں، ایجنڈا طے کریں اسپیسیفک کہ ہم نے کیا کیا ایکشنز لینے ہیں۔ اور یہی بات مسلم لیگ نون کے حلقوں میں پریشانی ہے، اور اس کے اوپر فواد چوہدری نے کہا تھا کہ جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی باقی، تو مسلم لیگ نون کی صفوں کے اندر کیوں اتنی پریشانی بن جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انشورنس پالیسی ہے کہ وہ 9 مئی کی بات کریں گے اور بار بار تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی بات کریں گے، کیونکہ سارا معاملہ ان کے اسی ہاتھ کے اندر ہے۔ اور آج دوسری بڑی ان کے لیے بری خبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور سے پارٹی کی صوبائی صدارت لی گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو تھا وہ آج کی بیٹھک کے اندر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے کچھ تحفظات کو دور کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، عمران خان نے ایون پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں، اور خاکسار کی بھی رائے یہی تھی کہ آپ حکومت کے خلاف جب تحریک چلاتے ہیں تو وہ سنگل ہینڈڈلی نہیں چلتی، آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ شامل کرنا پڑتے ہیں، ایک بڑی جدوجہد میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو آج وہی منظرنامہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ اسلام آباد میں آج اپوزیشن گرینڈ الائنس کا ایک اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو اصل بات ہے وہ اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر، یعنی اس کے میزبان عمران خان اور تحریک انصاف کے کھلاڑی اسد کیسر صاحب ہیں، اور وہاں پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے بات چیت ہے۔ کیسے؟ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اجگزئی، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر اور علامہ راجہ ناصر عباس دیگر قائدین شریک ہیں۔ یعنی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ مولانا اس الائنس کے ساتھ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے گھر بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل بات جو آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، اور عمران خان نے جو گفتگو کی، جو بات کی، اور پھر مولانا صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس پہ آئی ایس پی آر کا جو آج اعلامیہ ہے، تو ان چیزوں کو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو کرنے جا رہی ہے احتجاج، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، پنجاب میں مختلف جگہوں کے اوپر آج بھی کنٹینرز پکڑے گئے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آج ایک ایسے ایونٹ کے اندر تھا، وہاں پہ تحریک انصاف کے ایک ٹکٹ ہولڈر بھی اس پروگرام میں شامل تھے کسی وجہ سے، اور وہ بیچ پروگرام میں اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں کھڑا تھا تو میرے کان میں کہنے لگے کہ گوندل صاحب
ان کو پتا چل گیا میں یہاں بیٹھا ہوں چھاپے کے لیے آ رہے ہیں تو میں یہاں سے نکل رہا ہوں. یہ صورتحال ہے. اب یہ جو جب سچویشن ہے اس سچویشن کو آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹیکل آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو ایک مشترکہ الائنس کے ساتھ جانا ہے اور تحریک انصاف چلیں. اصل امتحان پنجاب ہے. خیبر پختونخوا کو لے کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بھرپور مظاہرہ کریں گے اور اس میں جنید اکبر خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. اگر عمران خان حکم دے دے تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیں گے اور وہاں مسلسل دھرنے دیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بالکل بھی پیچھے ہٹتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اور مجموعی طور پہ سینیریو آپ کے سامنے ہے جو وہ ہے. اب اس میں ایک خبر اور ہے اور وہ خبر استعفوں سے متعلق ہے. چونکہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ استعفیٰ دیں گے, گھر چلے جائیں گے تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. اب انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن بھیج دی یہ جو سینیورٹی کا میٹر ہے اس کے اوپر. اب اگلی خبر سن لیجئے کہ اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر پائیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 فروری جب آپ نے اجلاس بلایا وہ اس سے پہلے سرپرائز ہی سرپرائز ہے. اس حوالے سے سن لیجئے کہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نو ریزگنیشنز, کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. استعفیٰ دینے کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ اپنی پوزیشن خالی کر کے ان کو مزید کورٹ پیکنگ کا موقع دیں گے. فیصلہ یہ ہے ریزسٹ کیا جائے گا, کوشش کی جائے گی, سسٹم کے اندر سپیس بنانے کی کوشش کی جائے گی, سسٹم میں اپنا شیئر لینے کی کوشش کی جائے گی. اب آپ کہیں گے کیا ہوگا, کیا نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا؟ یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے بجائے اس کے کہ آپ بعد میں ریگریٹ کریں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے کوشش کریں. سپوز کیجئے کہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے تو ان کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جو کیس لگے, یہ جو سب کچھ ہوا, تو میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے. ریزائن کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کا حل ریزسٹ کرنے میں ہے جو کہ ہم سب کو کرنا پڑے گا اور یہ بطور قوم ہمارا فرض ہے. اچھا, اب ایک چیز گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ملاقات اور پھر ان سے جڑی اور فیض اللہ نیازی صاحب والی بات. اب جانتے ہیں کہ جنید اکبر جو ہیں وہ ہم خیال نہیں ہیں علی امین گنڈا پور کے, لیکن جنید اکبر پارٹی کے صدر ہیں اور یہی سیاست کا نام ہے جہاں پہ آپ اپنے اختلافات کو منیمائز کرتے ہیں, ذاتی اختلافات پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور سے جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جو حال ہی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں جنید اکبر خان, ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو 8 فروری کا ثوابی کا جلسہ ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی وزیر اعلیٰ نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور اس میں ایک بات جو فیصل امین ہے علی امین کے بھائی, انہوں نے ایک لکھا بھی ان کا ہے, 1 لیڈر 1 کاز 1 نیشن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں گے, نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان اور اس کاز کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ یکسوئی ہے. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نے اس دن کہا تھا کہ میں نے 99% جو معاملات ہیں وہ لے گیا ہوں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ چیزوں میں آ گیا ہے اور اب جو پیچھے ہٹے گا وہ مکرنے والی بات ہوگی. چلیں, یہ تو عمران خان کے وہ کھلاڑی ہیں تو آپ کہیں گے. اب جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پا گئے ہیں یا طے ہیں. اب یہ وہ بات رات کو ARY نیوز کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی پریشانی, پھر اپوزیشن کا بننا, لیکن خان صاحب تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ مجھے کوئی وزیر اعظم بنایا جائے, وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں, وہ تو کچھ کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.